روز آپ ہمیں اپنے تجزیوں میں دنیا گھما دیتے ہیں، روز آپ گھماتے ہیں، کبھی کسی ملک کی مثال، کبھی کسی ملک کی مثال۔ دنیا سے تو ہم آپ کے تجزیوں میں باخبر ہو جاتے ہیں، مگر کیا پاکستان اور اس پر رول کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی باخبر ہیں یا پھر بے خبر ہیں؟ بے خبر تو چھوٹی بات ہے، بالکل ایک شتر مرغ کی طرح ریت کے اندر انہوں نے سر دیا ہوا ہے اور غور نہیں کر رہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور ہم بڑے خوش قسمت کہہ لیں یا بد قسمت کہہ لیں کہ ہم وہ جنریشن ہیں کہ اس وقت ہم تاریخ 100 سال بعد اتنے بڑے واقعات، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا ایپوک میکنگ ایرا، اس وقت جو دنیا میں تلاطم آیا ہوا ہے، جو بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، پورے 100 سال کا یا 1945 سے سیکنڈ ورلڈ وار سے لے لیں، جو نظام، جو مالیاتی نظام اور جو سیاسی نظام بنا ہوا تھا وہ تتر بتر ہونے جا رہا ہے، وہ تتر بتر ہو چکا ہے، نیا ابھی بنا نہیں ہے۔ ہر ملک اس وقت پریشان ہے اور دنیا بھر میں یہ بحثیں ہوتی ہیں۔ میں کیونکہ تھوڑی سی ان چیزوں میں دلچسپی رہتا ہوں تو مجھے یقین کریں ساری رات میں سو نہیں پاتا ہوں، میں فلمیں دیکھتا رہتا ہوں پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اور اتنی فاسٹ پیس پہ کہ یہ جو ٹیرف وار چل رہی ہے کہ جی آج امریکہ نے یہ کر دیا، ڈے ٹو ڈے آر ٹو آر بیسس کے اوپر پوری دنیا کی پالیسی بدل رہی ہے جو کہ سالوں دہائیوں میں نہیں بدلتی تھی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ سارا دن جو اور سارے جو پرائم ٹائم کے اندر گفتگو کیا ہوتی ہے؟ پی ٹی آئی کی گفتگو، جی فلانے کو اجازت ملی تھی ملنے کی، فلانے کو نہیں ملی تھی، کون کیوں مل لیا، جی ان کو آج گرفتاری ہو گئی، آج اس کو نہیں ملنے دیا گیا، اس کو پکڑ لیا، اور اس کو پکڑ لیا، اس کو چھوڑ دیا، کہ جی فلانا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے اعلیٰ کار بن چکا ہے، فلانا جو ہے اصلی پی ٹی آئی ہے، یہ نقلی پی ٹی آئی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے مسائل چل رہے ہیں۔ نون کے مسائل کیا چل رہے ہیں کہ جی وہاں پہ اسکولوں کے اندر جینز نہیں پہنی جائے گی، اس کے بعد لوگوں کی چار دیواری کے اوپر پھلانگ کے پنجاب پولیس چلی جاتی ہے، اور بچے اور بچیوں کی جو بھی ان کے گھر کے اندر کسی کے نہیں جایا جا سکتا، اور ان کو پکڑ کے کہ جی یہ پارٹی کر رہے تھے، جی یہاں سے جی بوتلیں نکل آئی ہیں۔ ایک بچی کے بالکل ینگ بچیاں ہیں، بچے ہیں 30-40 کی، مجھے اتنی تکلیف ہے دیکھ کے، ایک کی تصویر دکھائی جا رہی ہے، وہ بچیاں ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے گھر کے اندر کوئی کسی کے، آپ یہ کسی دنیا کے مذہب میں کسی اخلاقیات میں نہیں ہے کہ گھر پھلانگ کے آپ کسی کے گھر میں گھس جائیں اور ان کی تصویریں اتارتے پھریں۔ یہ پنجاب سے ہے۔ ہاں جی وہ نواز شریف صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور جی کرپٹو کا جو وہ بائنینس کا جو چیف ہے اس کے ساتھ مل رہے ہیں، یہ نہیں پتہ چل رہا وہ ملک کے لیے کرپٹو کے کس مقصد کے تلاش کر رہے ہیں یا اپنے کوئی ذاتی معاملات کے لیے کرپٹو کو ایکسپلور کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جو ہے وہ جی نہروں کے اوپر جی وہ ہیں، پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ بیمار ہو گئے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بالکل صحت دے، ہم تو شک نہیں کرتے مگر دنیا شک کرتی ہے کہ جناب بلاول صاحب بالکل جو ہے انقلابی بن چکے ہوئے ہیں، حکومت کا حصہ بھی ہے۔ ساتھ میں فکر پڑ گئی ہے کہ وہ جو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب ہیں، انہوں نے جو تقریر 4 اپریل کو کر دی ہے، انٹری ماری ہے، وہ زبردست ماری ہے۔ وہ سندھ کی عوام جو ہے نا، یہ پہلے ہی ان کا 30-35 سال سے کافی برے حالات ہیں، اس کی انٹری کے بعد بڑے وہ پریشان ہیں۔ تو یہ خبریں ہیں جس کا ایک ڈسکنیکٹ ہے دنیا کے تعلقات سے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور تاریخ کس طرف جا رہی ہے، کتنے بڑے ایونٹ ہو رہے ہیں۔ برلن وال کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا واقعہ اس وقت ہو گیا ہے، اور ہماری نیبرہڈ میں، خطے میں ہمارے 4 ہمسائے ممالک ہیں، چاروں کے اندر ایسی خبریں ہیں جس کے متعلق ہمیں فکر مند کرنا چاہیے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں ہمسایہ ملک، اسلامی برادر ملک ایران۔ ایران کے متعلق اسرائیل نے اور ٹرمپ یہ وہ دھمکی دے چکے ہوئے ہیں، بلکہ کیا اعلان کر چکے ہیں کہ آپ جوہری جو ہے ایگریمنٹ ہم اکتوبر تک کر لیں، ورنہ آپ کے اوپر حملہ ہونے آ رہا ہے۔ اور جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ کوئی دنیا کا سوورن باعزت ملک جو ہے
ایران ویسے ہی اپنی دلیری کے لیے مشہور ہے. وہ کوئی ملک بھی جو اپنی سورینٹی چاہتا ہے وہ قبول نہیں کر سکتا کہ آپ نیوکلیئر سارا تو چھوڑ ہی دیں, آپ کنونشنل ویپنز بھی چھوڑ دیں, آپ سب کچھ ڈسمینٹل کر دیں اور اپنی سورینٹی چھوڑ دیں. وہ بیسیکلی وہ نا ایکسیپٹ کر لی, یعنی جنگ وہاں پہ آ چکی ہے. اور ساتھ میں ان کا یہ کل کے جملے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, کہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ کہ وہ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں, مگر کل انہوں نے کہا کہ ایران اس معاہدے پر کامیاب نہیں اگر ہوتا, باندھتا نہیں ہے تو ایران کے لیے بہت خطرناک, 2-3 دفعہ کہا ویری ڈینجرس, ڈینجرس وہ ڈینجرس, وہ مطلب جنگ ایران کے وہ ایران پہ آگئی, ہم انوالو ہو گئے. اب آ جائیں جی افغانستان. ہماری ویسے ہی ٹینشن چل رہی ہے وہاں سے, وہ ٹی ٹی پی کو وہ نہیں کنٹرول کرتے, ہمارے یہاں حملے ہوتے ہیں آج کل. پھر ہم جس طریقے سے افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے, ایک ہیومن رائٹس کا ایشو بھی ہے اور وہ ایک بڑا ایک مسئلہ بھی ہے, بارڈر کبھی کھل جاتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے. ابھی لیٹسٹ وہاں چل رہی ہے خبریں اس طرح کی آتی رہتی ہیں کہ امریکی انٹرسٹڈ ہے وہاں باگرام ایئرپورٹ لینے پہ, اور وہاں کی اتنی کوئی مستند اطلاع تو نہیں ہے, مگر خامہ پریس کی یہ خبریں چل رہی, جو نیوز اخبار نے میرے خیال کنفرم اتنے کیے بغیر چھاپ دی ہے کہ جی انہوں نے امریکیوں کے حوالے کر دیا. طالبان انکار کر رہے ہیں کہ نہیں ہے, مگر امریکہ آف کورس جو ہے حال ہی میں وہاں ظالم خلیل زاد اور ان کا ایک آپس میں ایک تھوڑی سی بات چیت شروع ہوئی ہے. انہوں نے 1-2 ان کے قیدی بھی دیے ہیں, قیدی واپس دیے ہیں. اور ایران وہاں پہ آنے بھی ایسے موقع پہ جبکہ چین کے ساتھ بھی بہت زیادہ ٹینشن بڑھی ہوئی, ایران بھی ہے اور جنگ کی بات ہوتی ہے. اگر ایئرپورٹ بگرام لے لیتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کانسیکوینسز ہیں, ایران کے لیے بھی ہیں, چین کے لیے بھی ہیں. اس خطے میں امریکہ کی دوبارہ اڈے لینے کے بڑے کانسیکوینسز ہیں. یہ ہے افغانستان کی صورتحال. ساتھ میں اب آ جائیں آپ بھارت کے. لیٹسٹ خبر یہ ہے آج کی کہ انڈین پریس نے بہت اس خبر کو اچھالا جائے, ہمارے ہاں یہ نہیں آ رہی, کہ ممبئی حملوں کا ایک ملزم تحاور حسین رانا جو کہ ڈیوڈ ہیڈلی کے ساتھ تھا. ڈیوڈ ہیڈلی یاد رہے کہ اس کے اندر یہ وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے, اور انہوں نے اپنے بیان میں اس کا ذکر کیا تھا کہ میرے ساتھ یہ تحاور حسین رانا ہے, یہ اس نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, یہ سہولت کار تھا اور یہ شامل تھا ممبئی حملوں کی پلاننگ کے اندر. اس کو بڑے عرصے سے بھارت مانگ رہا تھا کہ ایکسٹریڈیٹ کیا جائے. فائنلی امریکہ ان کو دے رہا ہے, اس کی ایکسٹریڈیشن ہو رہی ہے. انڈیا میں اس کا بڑا واویلا مچایا جا رہا ہے, یہ پتہ نہیں ہمارے لیے کس طرح کیسے استعمال کیا جائے گا, مگر امریکہ کا اس کو یہ تحاور حسین رانا کو انڈیا کو 26/11 کے ہم لوگ بمبئی کے حوالے سے دینا ایک امپورٹنٹ ہے. یہ 3 ہمسائے ہو گئے, پر سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے ہمارا چوتھا ہمسایہ چین کے متعلق ہو رہی ہے کہ یہ ٹیرف وار ویسے تو پوری دنیا میں ابھی چھا گئی ہے کہ کوئی ملک نہیں انہوں نے چھوڑا. پہلے 10% تو اوورال ہر ایک کے اوپر ٹیرف کر دیے, پھر کچھ خاص ملکوں کے لیے, مگر بنیادی طور پہ اس کا جو محور ہے وہ یورپ, UK اور کینیڈا, وہ میکسیکو, باقی ساری دنیا تو آ چکی. مگر بنیادی جو تھا یہ ٹریڈ وار, ٹیرف وار جو چائنا کے لیے یہ محفل سے جائی گئی تھی کہ ابھی وہ ٹریڈ وار بڑھتی جا رہی ہے. پہلے امریکہ نے 20% کیا ان کے اوپر ٹیرف, پھر جو ہے 34 بڑھا کے 54 کر دیا, پھر انہوں نے 50% اور کر کے اب چائنا پہ 104% ٹیرف ہے کہ جو بھی چین کی وہاں پہ آئٹم جائے گی امریکہ میں تو اس کے اوپر 100 وہ ڈبل قیمت دینی پڑے گی. اور چائنا بھی کچھ ملک جو ہیں ہمارے جیسے غریب ملک, کمزور ملک, وہ تو ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, ہمارے سے بات چیت کریں, ہم افہام و تفہیم گے, ہم تفہیمی گروپ ہیں. ایک یورپین یونین جو ہے وہ درمیان میں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں پہ ہم بات کریں گے مگر کچھ چیزوں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں. چائنا جو ہے ریٹیلیٹ کر رہا ہے, چائنا نے بھی میچنگ جو ہے 34% بھی میچ کیا, اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ 50% بھی میچ کر کے تو 84% یا 104 شاید اس میں ہو جائے, تو یہ میچ کرتے ہوئے. سو جب یہ ٹریڈ وار اس کے کانسیکوینسز ہے ہمارے لیے بہت زیادہ کانسیکوینسز ہیں, پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے کارڈ ٹھیک کھیلیں اور یہ جو اندرونی کی پیٹی لڑائیاں چھوڑ دیں
اور عقل مند لوگ اس کے اوپر سوچ بچار کریں، پارلیمان میں بحث ہو، میڈیا کے اوپر بحث ہو، تو اس کے بعد ہمارے لیے اپرچونٹی اس لیے بھی ہے کہ ہمارا ٹریڈ گیپ ہے، ہمارا امپورٹ بل جو ہے 45 ڈیفیسٹ کنٹری ہیں، 45 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہے، 27 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے، ہم زیادہ تر چیزیں باہر سے منگاتے ہیں. تو تیل آج کی خبر یہ ہے کہ وہ مزید پہلے $7 نیچے بیرل آ گیا تھا، فی بیرل آ گیا تھا، اب $3 اور کم ہو کے وہ بڑی 10-15 سال بعد جو کرونا کے بعد سب سے کم قیمت پہ آیا ہے، $60 پہ آ گیا ہے. اور باقی کموڈیٹیز بھی سستی ہو رہی ہیں، تو ہمیں کچھ ٹیرف کے ایکسپورٹس کے اندر نقصان ہوگا، مگر اگر ہم اپنے صحیح کارڈ کھیلیں تو ہم جو ہے ایک تو ہمارا امپورٹ بل کم ہو جائے گا، دوسرا ہم اپنی ڈائیورسیفائی ایکسپورٹس کر سکتے ہیں اور اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پرووائیڈڈ کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، لوکل لڑائیاں چھوڑ کے اس پہ غور فکر کریں اور اچھی پالیسی بنائیں.